بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں. آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر اگین سینئر صحافی جناب مظہر اقبال صاحب موجود ہیں. جو ہماری پچھلی فارن پالیسی تھی وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور جو جس طرح ہمارا سابق وزیر اعظم دھڑلے سے بات کرتا تھا وہ بھی بات نہیں رہی. تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ہوگا ہم ایٹمی پاور ہونے کے ناطے بھی اگر مانگے تانگے پہ ہم نظام چلائیں گے تو کیا اسلام یا دیگر مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی، جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ورلڈ کے اندر قدر نہیں ہے، انڈیا بھی قدر یا دیگر اور بھی قدر کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں مانگے تانگے والا سمجھتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے بھی ہمارے اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر یہ بہت بڑی ہماری ہم مسلم ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں؟ سردار صاحب دیکھیں، یہ صرف پاکستان سپیسیفک نہیں ہے، ہمیں اس کو کلیئر کرنا ہوگا. ہم تو چلے مانگ رہے ہیں، تانگ رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا ہمارے معاشی حالات اس طرح سے ہیں، وہ صرف ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہے. آئی مین دس از ناٹ اونلی فار پاکستان. پاکستان سپیسیفک نہیں ہے. یہ 1.5 ارب سے زائد جو دنیا کے مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے. وہ جس کتاب کو مانتے ہیں، جس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو کیا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے. اچھا، اب میرا اس میں نظریہ یہ ہے، ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ پرابلم تو آپ نے بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے، وہ یہ گند کر رہے ہیں، یہ خرابی کر رہے ہیں. اب ہم سولوشن اورینٹیشن کی طرف آتے ہیں کہ واٹ ایکچولی ول بی دا سولوشن، واٹ کین وی سالو دس ویری پرابلم. تو اس کا سولوشن میرے خیال میں جو بین المذاہب ہمانگی کے لیے مکالمہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا نا، آپ ایک دانشور بھی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. بین المذاہب ہمانگی کے لیے ایک مکالمہ ہوا کرتا تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ مکالمہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اس مکالمے کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، اس سے نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہوگا، یعنی کہ مسلمانوں کی صرف جذبات مجروح نہیں ہوں گے، پوری دنیا کا امن ایٹ سٹیک آ جائے گا. سارے مذاہب جو ہیں وہ سٹیک پہ آ جائیں ایٹ گے. سٹیک آ گیا نا. دیکھیں آپ، اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. میں تو آئی ووڈ لائک ٹو ریفر مسٹر عمران خان صاحب ہیئر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے قرآن کے لیے کتنی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہمارا لائف سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھیں، ہم اپنے پرچم کو اپنی سر سے اونچا رکھتے ہیں، وہ اپنے پرچم کی چڈی بنا لیتے ہیں، وہ اپنے پرچم کا نکر بنا لیتے ہیں، وہ خواتین اپنے پرچم کا برا بنا لیتی ہیں. ہم یہ تصور نہیں کرتے. ان کے اور ہمارے سوچنے میں فرق ہے. اس لیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مسلمان ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آئی ایم ٹاکنگ دی ہول آف دا مسلم امہ، ان کے ہاں مذہب کا ایک خاص مقام ہے. اور یہ ان کو اسی وقت سمجھایا جا سکتا ہے جب آپ بین المذاہب ہمانگی کے لیے مکالمہ شروع کریں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مکالمے کو شروع کیا جائے، ورنہ وہ تو پاگل ہو ہی گئے ہیں. ان کو وہ اپنے پاؤں پہ خود، وہ ایک ایسا بندر بنے ہوئے ہیں اس وقت جس کے ہاتھ میں ایک ماچس ہے. اس ماچس کا نام فریڈم آف ایکسپریشن انہوں نے رکھ دیا، آزادی اظہار رکھ دیا. اس ماچس سے جب وہ آگ لگائیں گے تو سب سے پہلے جو جلے گا وہ بندر خود جلے گا، کیونکہ وہ سب سے قریب بیٹھا ہوا ہے. اس ماچس کے، اس دیا سلائی کی وہ جو شعلہ نکلے گا اس کے سب سے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور تیل وہ خود ڈال رہا ہے. اب ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ اسی فارن آفس میں یا ادروائز بات ہوا کرتی تھی روٹ کاز آف دا ٹیررزم کی، کہ جی ٹیررسٹ کیسے بنتے ہیں. تو ہم اسی دفتر میں بیٹھ کے، اسی ہال میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ جب آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ روٹ کاز آف دا ٹیررزم کی بات کریں. آپ دہشت گردی کی جو وجہ بنتی ہے، جو دہشت گرد، آپ نے کبھی سنا کہ محمد دین کے گھر یا پیٹر جانسن کے گھر کوئی دہشت گرد پیدا ہوا ہے؟ جو انسان پیدا ہوتا ہے فطری طور پہ وہ ایک معصوم پیدا ہوتا ہے. اس معاشرے کے حالات جو ہیں اس کو دہشت گرد بناتے ہیں، اس کو امن پسند بناتے ہیں، اس کو انجینئر بناتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اس کو جرنلسٹ بناتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ایڈریس دی ایشوز. واٹ از دا ایشو؟ روٹ کاز آف دا ٹیررزم. دہشت گرد بنانے کی جو وجوہات ہیں ان کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا. اور یہ جو کام اس وقت توہین مذہب کر رہے ہیں، توہین قرآن کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اصل میں یہ دنیا میں دہشت گردی کی ایک نئی نرسری جو ہے اس کو کھاد ڈال رہے ہیں، اس کو پانی ڈال رہے ہیں کہ یہ نرسری تیار ہو اور دنیا کا امن خطرے میں پڑے.
اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا ہمارے یہاں، میں نے سوال بھی کیا ہے، اسلامی تعاون تنظیم جو ہے OIC اس کے حوالے سے، اور یہ ستامن ممالک جو ہیں اور اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، ہم تمام اسلامی ممالک کے سربراہ ہے پاکستان، تو یہاں پہ پاکستان میں 2 دفعہ OIC بھی ہو چکی ہے، تو میں نے کوسچن بھی کیا ہے کہ کیا ہم کسی ایسے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں، یا ہماری کیا پالیسی ہے کہ ہم ان کی پروڈکشن کا بائیکاٹ کریں، یا ان کو ایک ایسی شٹ اپ کال دیں جس کی وجہ سے ویسا، کیا اس طرح کا میکنزم بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سردار صاحب، میں اور آپ یونینسٹ ہیں، ہم جرنلسٹوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اور ہمارا باقی گروپس کے ساتھ پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کام ہم نے اینڈ میں کرنا ہے لوگ اس سے ہی شروع کر لیتے ہیں. مثلا ایز اے یونینسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے مطالبات کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے متعلقہ لوگوں سے، پھر مذاکرات کرنے چاہیے، پھر مذاکرات کرنے چاہیے. جب مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بے سود ہو جائے، اس کے بعد ہمیں احتجاج کی طرف جانا چاہیے، ہمیں زندہ باد کرنا چاہیے، مرد آباد کرنا چاہیے، اسٹرائک کی طرف جانا چاہیے. اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ سفیر کو نکال دو، بائیکاٹ کر دو مصنوعات کا، یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، یہ آپ کے کارڈز ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیں کسی بہتر وقت کے لیے. پہلے وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ ڈائلاگ امنگ دا سویلائزیشنز، تہذیبوں کے درمیان مکالمہ. اب دیکھیں نا ان کی بھی دکھتی رگیں ہیں. ہولوکاسٹ، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہولوکاسٹ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ، پرٹیکولرلی ان ویسٹ. آپ بات نہیں کر سکتے. آپ ان کو کہیں کہ آپ کا یہ ہولوکاسٹ ہے، آپ کی یہ کمزوری ہے، آپ اس کے اوپر کمٹمنٹ آپ کی. ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. اب دیکھیں میں نے بھی صرف ہولوکاسٹ کی بات کی ہے، اس کے پیچھے جو پورا تناظر ہے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ ایز اے مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کے جذبات مجروح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سب کرنا چاہیے کہ سفیر بھی نکال دیں اور مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر دیں، لیکن پہلے جو آپ کے آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کریں. جب وہ ایگزاسٹ ہو جائیں خدا نخواستہ، تو پھر آپ اس آپشن کی طرف آئیں. تو آئی مسٹ سے اگین اینڈ اگین کہ ہمیں بین المذاہب ہمانگی کے لیے جو ڈائلاگ امنگ دا سویلائزیشنز، مختلف تہذیبوں کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مکالمہ سرکاری سطح پہ ہو. آپ جیسے جو دانشور، یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ مکالمہ ہے. اچھا اس کا جو آپ کینوس ہے اس کو ذرا بڑا کر لیں. یہ ہم فارن آفس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، پھر ملک کی سطح پہ کر لیں، پھر دنیا کی سطح پہ کر لیں. آپ دیکھیں نا دنیا آج گلوبل ولیج ہے. یہ آپ کی بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے یہ صرف اسلام آباد میں نہیں سنی جائے گی، یہ پوری دنیا میں سنی جائے گی. تو یہ ایک مکالمہ ہے. تو اس مکالمے کا لیول آپ بڑھا دیں. باقی آپ کے آپشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی چھین تو نہیں رہا آپ سے. آج آپ کہہ دیں کہ چلو جی نکلو ہمارے ملک سے، تو یہ تو فوری طور پہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے تو لڑائی بڑھ سکتی ہے. یہ آپشنز رکھیں آپ، بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ یور ایفرٹس رائٹ فرام ڈائلاگ. جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ ہم بطور مسلمان ایک عظیم قوم ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ سب مسلمانوں کا یوں کہہ لیں کہ سر تاج ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ہمارا مذہب سب سے عالی ہے، سب سے افضل ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان نہ تو ہم کسی غیر مسلم کا دل آزاری کرتے ہیں، اور نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار کوئی ہمارے مذہب کی دل آزاری کرے، یا ہمارے قرآن عظیم کی، یا ہمارے نبی پاک کی کسی قسم کی بھی کوئی بے حرمتی کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.